حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو کہا کہ جاؤ زمین میں مٹی لے کر آؤ۔ فرشتہ جب زمین میں مٹی لینے گیا تو زمین نے فرشتے سے کہا کہ میں تجھے قسم دیتی ہوں اس ذات کی جس نے تجھے بھیجا ہے، تو مجھے لے کر نہ جا، کیونکہ کل قیامت والے دن مجھے آگ میں جلنا نہ پڑے۔ تو فرشتہ بغیر مٹی لیے واپس پہنچا۔ دریافت کرنے پر فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دلایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو خدا تعالی نے اس کو جنت کے پانی سے گوندھا تو وہ کیچڑ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالی نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ مروی ہے کہ دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد روح قبض کرنے کا کام ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو امر الہی پہنچانے پر کام کرتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ ملک الموت کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ تنہا روحیں قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت کے مددگار ہیں اور متبع ہیں، اور وہ ان کے قائد ہیں، اور ملک الموت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہے، اور مومنین کی روحیں سدرہ کے پاس ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فالمدبرات امرا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ میت کے پاس قبض روح کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی روح کو لے کر چڑھتا ہے اور کوئی آمین کہتا ہے، کوئی نماز جنازہ ہونے تک میت کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وکیل من راک کی یہ تفسیر روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام کے مددگار فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس شخص کی روح کو قدم سے لے کر ناک تک کون چڑھائے گا؟ خزرج نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ باخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی، اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو مستحق اجر ہوگے، ورنہ لائق عذاب، اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے، اس لیے ڈرتے رہو۔ خیمے والے ہوں یا کچے مکان والے، نیک ہوں یا بد، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہوں یا ہموار زمینوں پر بسنے والے، میں ہر رات اور ہر دن ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ باخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو بے اذن الہی قبض نہیں کر سکتا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام پنجے گانا نمازوں کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں
کہ کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض فرماتا ہے، گھر والے رونے لگتے ہیں، ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتہ کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے ہی آپ کو رونے لگ جائیں۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی موت کے وقت ان کے پاس ہی تھا، تو ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا کہ اے ملک الموت، اس پر نرمی کیجئے۔ تو مرنے والا، جس پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا، کہنے لگا میں تو ہر مومن پر نرمی کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی۔ اب جو آپ نے دیکھا تو ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پہلی ہی شکل پر تشریف لے آئیے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وفات دیتا ہے جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو ملک الموت اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں حاضر ہوا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جس صورت میں آپ کافروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے عرض کی کہ آپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جس صورت میں کافروں کی روح قبض کرتا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے منہ میں آگ لیے ہوئے آہ نکل رہی ہے، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کی غشی طاری ہوئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کافر کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس قالب میں ہو کر آپ نکالتے ہیں؟ فرشتہ نے کہا کہ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم خوشبو کی طرح مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ علیہ السلام کی دیدار کی دولت دی جائے تو کافی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی کہ زمین ملک الموت کے لیے توشت کی طرح کر دی گئی ہے کہ جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ ان کے کچھ مددگار ہیں جو روحیں قبض کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔